امام محمد بن حنفیہ کے توسط سے ہمارا شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ملتا ہے کہ ہمارے دادا جو تھے وہ اکثر اپنے خطبات میں اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ میں مرزا کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوں۔ یہ آپ کا ذاتی شوق تھا دین کی طرف آنا یا کیسے آنا ہوا؟ ناظرین کے لیے بہت ہی یہ ایک اچنبھے کی انوکھی بات ہو کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا، لیکن اس کا مختصر ترین جواب تو قرآن کی زبان میں یہ ہے کہ ہماری کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، ہمارا کوئی امتیاز نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیک گھرانے میں پیدا کیا۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں والد صاحب سے زیادہ سنت کا عامل کسی کو نہیں دیکھا۔ والد صاحب سے میں نے جو دین سیکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے 90% میں نے بنیادی طور پر دین والے صاحب سے سیکھا ہے۔ مولانا شیخ عبدالحلیم رحمہ اللہ تھے شیخ الحدیث ہمارے جامعہ محمدیہ اکاڑا کے، ان سے میں نے حدیث پڑھی اور انہوں نے مجھے صرف حدیث ہی نہیں پڑھائی، اصل میں انہوں نے مجھے سارے علوم پڑھائے ہیں۔ میں نے جب ان کو کہا بھی کہ یہ میں نے تو پوری بخاری شریف نہیں پڑھی آپ سے، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس کو اجازت دینی ہے کس کو نہیں دینی۔ دیکھیں میں نے اپنی زندگی پلان نہیں کی، اب تک کی جو زندگی ہے میری وہ اللہ کی پلاننگ سے ہے، میری پلاننگ سے نہیں ہے۔ اور نئی نسل میں جو سب سے خطرناک چیز میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، وہ گیو اپ کرنا ہے۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے تقریباً 60,000 علماء ہر سال فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو حضرت جس معاشرے میں 60,000 علماء انڈکٹ ہو رہے ہوں وہاں تو انقلاب آ جانا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھک کی نشست میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معروف شخصیت پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈی پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ تو بغیر کسی مزید تعارف کے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں۔ بہت ہی ڈاکٹر صاحب ٹائٹ شیڈول میں سے آپ نے وقت نکالا، اس کے لیے ہم آپ کے پیشگی جو ہے وہ شکر گزار ہیں۔ تو کچھ گپ شپ کے انداز میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں نوجوانوں کے سامنے آئیں، تاکہ جو لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، یا ویسے ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی کی اپنی ایک فالوئنگ ہوتی ہے، لوگ آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بھی اس طرح سے دین کا کام کریں، تو ان کے لیے ایک رول ماڈل ہمارے سامنے آ سکے کہ اگر وہ ایسا بننا چاہتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہیں جو انہیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں آپ کے خاص طور پہ خاندان کے حوالے سے، جو لکھوی کا جو آپ کے ساتھ لاحقہ ہے، تو اس کا کیا پس منظر ہے، لکھوی خاندان جو ہے وہ اس کا کیا تعارف ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ لکھوی خاندان کا جہاں تک یہ نام کا تعلق ہے تو یہ اصل میں ایک نسبت ہے علاقے کی طرف، یہ کوئی نہ تو کاسٹ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اور معنی ہے۔ لکھو کے بہرام ایک گاؤں تھا، بلکہ اب بھی ہے، ڈسٹرکٹ فیروز پور انڈیا میں۔ ہمارے آباء و اجداد چونکہ وہاں سے مائگریٹڈ ہیں اس لیے وہ لکھوی کہلائے۔ اور ویسے خاندانی طور پر جو کاسٹ سسٹم ہمارے ہاں چلتا ہے تو ہم سلسلہ نسب کے اعتبار سے علوی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غیر فاطمی اولاد ہے، حضرت امام محمد بن حنفیہ کے توسط سے ہمارا شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ملتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے شجرہ نسب ہمارا موجود ہے۔ یعنی میں اپنے بچوں کو بھی بتایا کرتا ہوں کہ ہمارا اتنی پشت میں آپ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ لینڈ ریکارڈ میں چونکہ ہمارا خاندان کئی پشتوں سے زمیندار خاندان ہے، لہذا بر صغیر کے لینڈ ریکارڈ میں راجپوت لکھا ہوا ہے۔ اچھا۔ اور یہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کاسٹ وائز راجپوت ہیں، اور بر صغیر کا کاسٹ سسٹم ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہے۔ اور اس میں ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو بر صغیر میں آ کے جب مائگریشنز ہوئی ہیں تو یہ جو کاسٹ سسٹم ہے یہ مرج ہوا ہے، اور جو عرب کی کاسٹ تھیں یہاں آ کے بر صغیر میں مرج ہوئی ہیں۔ راجپوت چونکہ یہاں کی ایک کاسٹ ہے بالکل بر صغیر کی لوکل، اس لیے اس کا ایک امکان ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں کہیں کسی لیول پہ یہ مرج ہو گئی ہو، لہذا علوی اور راجپوت بیک وقت ہوں، یہ پاسبلٹی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر ایک تاریخی واقعہ ہے جس کے بعد ہمارے ہاں علوی کہلانا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اچھا۔ اس لیے کہ پاکستان میں ایک مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے کہ سید اور غیر سید کی ایک تقسیم ہے۔ تو سید عام طور پہ، ویسے تو آپ عربی میں سید تو آقا کو کہتے ہیں، سردار کو کہتے ہیں،
یہاں ایک کاسٹ بنائی جاتی ہے سید، ایسے۔ اور وہ بالعموم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمی اولاد ہے ان کو سید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارے غیر فاطمی جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں۔ تو یہاں بر صغیر میں ہمارے آباء و اجداد میں بھی لوگ سید کہلاتے رہے ہیں۔ اچھا، اب بھی ہمارے خاندان میں کچھ لوگ سید کہلواتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ باقاعدہ سید لکھتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو انہی میں ہمارے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا، یعنی کنیت کے نام سے وہ مشہور تھے، ابو داؤد، اور معروف تھے ڈھنگ شاہ کے نام سے۔ اچھا تو ان کے نام پر ضلع قصور میں ایک گاؤں بھی موجود ہے ڈھنگ شاہ، اچھا، اور اس گاؤں میں وہ رہتے تھے۔ اور جب ان کی وفات ہوئی ابو داؤد ڈھنگ شاہ کی، وہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں، اچھا، جب ان کی وفات ہوئی تو وہاں پہ وہ ایک قبر بن گئی، اور قبر کے اوپر جتنی پاکستان میں اور بر صغیر میں جو خرافات ہوتی ہیں وہ شروع ہو گئیں۔ تو ان کے بیٹے تھے حافظ امین۔ اچھا حافظ امین نے پھر وہاں سے ہجرت کی ان خرافات سے بچ کے، اچھا، اور وہ لاہور آ گئے۔ ٹھیک ہے، اور لاہور کے پاس ایک علاقہ جو اب لاہور کا حصہ ہے، جس کو درس بڑے میاں کہتے ہیں، اچھا وہاں پہ آ کے انہوں نے سکونت اختیار کی۔ اچھا، پھر یہاں سے ان کے دو بیٹوں نے یہاں سے ہجرت کی تھی، ایک دہلی شہر میں جا کے آباد ہو گئے تھے، اور ایک اس گاؤں میں جا کے آباد ہوئے تھے لکھو کے میں، اچھا، اور وہ پہلے بزرگ تھے جو لکھوی کہلائے۔ اچھا اچھا اچھا، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے تھے حافظ بارک اللہ، اور حافظ بارک اللہ کے بیٹے تھے حافظ محمد بن بارک اللہ، اور حافظ بارک اللہ بھی عالم دین تھے۔ اور یہ پورا سلسلہ ہمارا اس سے پہلے بھی علماء تھے، حافظ امین خود بھی بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے بیٹے وہ حافظ محمد، ان کے بیٹے حافظ بارک اللہ، حافظ بارک اللہ کے بیٹے جو حافظ محمد ہیں، جن کی کوئی 30 کے قریب تصانیف تھیں، ان میں سے جو ان کی تصانیف میں سے سب سے زیادہ معروف ایک تو تفسیر ہے قرآن حکیم کی، جو پنجابی زبان میں انہوں نے کی، پنجابی نظم میں سب سے پہلی تفسیر وہ تھی 7 جلدوں میں، یہ بڑا ایک شاہکار ہے، وہ اب تک موجود ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اسی طرح احوال الآخرت اور زینت الاسلام، وہ بھی پنجابی نظم کے اندر یہاں پنجاب کے تقریباً ہر گھر میں پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے تک تو بہت زیادہ پڑھی جاتی تھی۔ لیکن ایک جو بہت بڑا کارنامہ ہے وہ ابواب الصرف ہے۔ ابواب الصرف کے نام سے جو سب سے پہلی کتاب لکھی تھی وہ حافظ محمد بن بارک اللہ نے لکھی تھی۔ اچھا، یہ وہی ہے نا جو حافظ محمد لکھوی کے نام سے حافظ معروف ہے؟ محمد لکھوی کے نام سے اور یہ مشہور، شیخ نذیر حسین دہلوی صاحب دہلوی کے شاگرد تھے، معروف شاگرد۔ جی جی وہی۔ اور انہوں نے ابواب الصرف سب سے پہلے انہوں نے لکھی تھی، اس کے بعد اب تو مارکیٹ میں بہت ساری ابواب الصرف کے نام سے کتب معلوم ہیں، مشہور ہیں، موجود ہیں، لیکن وہ جو سب سے پہلی تھی وہ والی تھی۔ تو بہرحال اس سے آگے جو ہے حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی، وہ ہمارے اجداد میں سے، یعنی میرے والد صاحب کے پردادا تھے، اچھا، جو حافظ محمد تھے وہ والد صاحب کے پردادا تھے۔ ان کے بیٹوں میں سے محی الدین عبد الرحمن، وہ ان کے اور بہت سارے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ جو انفرادی فتوے تھے مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر، وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ہم اثر تھے۔ اچھا اچھا، تو مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ ان کی خط و خطابت چلتی تھی، اس کا ذکر مرزا نے اپنی کتابوں میں بھی کیا ہے، اور خاص طور پہ جو اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی، اس کے اندر اس کا جا بجا ذکر ہے۔ کہیں وہ لکھتا ہے مولوی محی الدین لکھو کے والا، کہیں لکھتا ہے مولوی محی الدین عبد الرحمن لکھو کے والا۔ وہ جو ہیں مولانا محی الدین عبد الرحمن، وہ غزنی گئے تھے مولانا عبداللہ غزنوی سے دین پڑھنے کے لیے، اور وہ ان کے شاگرد تھے، اور یوں غزنوی اور لکھوی خاندان کا جو آپس میں میل ہوا ہے وہ اس موقع پر ہوا ہے۔ اور ان کا نام تو محی الدین تھا، ان کے نام کے ساتھ جو عبد الرحمن کا لاحقہ ہے وہ ان کے استاد مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ نے لگایا تھا، اور وہ پھر محی الدین عبد الرحمن کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور پھر وہ ان کی وفات جو ہے وہ مسجد نبوی میں حج کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہاں حالت سجدہ میں فوت ہوئے اور بقیع میں دفن ہوئے۔ پھر ان کے بیٹے میرے دادا جو تھے مولانا محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے بہت اوائل عمری میں ہی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، اور وہ تقریباً 45 سال وہیں رہے اور وہیں مدفون ہوئے، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیتے رہے۔ اچھا، وہ محمد علی مدنی کے نام سے معروف ہے، لکھوی نہیں انہوں نے؟ اچھا، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھوی نہیں لکھا، اچھا، وہ علوی لکھتے تھے یا پھر مدنی لکھتے تھے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اور علوی وہ خاندانی نسبت سے لکھتے تھے، اور مدنی وہ اپنے جو جس شہر کے ساتھ وہ اپنے مدینہ منورہ کے حوالے سے مدنی لکھتے تھے۔ تو ان کی آگے پھر اولادیں ہیں، اور ایک بڑی دلچسپ بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ مرزا غلام محمد قادیانی کا ذکر آیا تو یہ تذکرہ ہو جانا چاہیے کہ وہ جو مناظرے ان کے آپس میں چلتے تھے، حقیقت الوحی کے اندر اس کا ذکر بھی ہے خط و کتابت میں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مرزا کے بارے میں
انہوں نے خط لکھا مولانا محی الدین عبدالرحمن نے کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں رہنمائی فرما کہ یہ کیا ہے. تو مجھے اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین. تو مجھے اللہ نے یہ رہنمائی کی ہے گویا تم فرعون حامان کے ساتھ ہو اور تم اسی طرح کے ہو. اس کے جواب میں اس نے خط لکھا. اس نے کہا میں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ مولوی محی الدین لکھو کے والے کے بارے میں میری رہنمائی فرما. تو اللہ نے میری رہنمائی یہ کی ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ تیرا جو دشمن ہے وہ اس کی نسل نہیں چلے گی آگے. تو جس وقت اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی اس وقت میرے پردادا کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی. اچھا. تو اس نے یہ اس بنیاد پر شاید کہہ دیا کہ ان کی نسل آگے نہیں چلے گی. تو پھر اس کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کو، میرے دادا کی ولادت ہوئی اور میرے دادا اس دنیا میں آئے. تو اس پر اس کے پیروکاروں نے جا کے بتایا اس کو کہ اس کے محی الدین کے ہاں تو بیٹا پیدا ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ آگے نہیں چلے گی، اس سے آگے نہیں چلے گی، اگر چلی بھی ہے تو اس سے آگے نہیں چلے گی. تو وہ اس کی تکذیب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کو اس طرح سے دلیل بنایا کہ ہمارے دادا جو تھے وہ اکثر اپنے خطبات میں، اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ میں مرزا کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوں. اور پھر اس کے بعد جو اگلی نسل چلی ہے، میرے دادا کے آگے پھر 4 بیٹے تھے اور بیٹیاں الگ، اور پھر ان سے جو آگے نسل چلی ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ اب ہم بھی گن نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اولاد سے نوازا ہے، اور ہمارے آگے پھر اور جو اپنے ہمارے بھانجے بتیجے اور کتنی آگے. تو یہ گویا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور یہ امر واقعہ یہ مرزا کے جھوٹا ہونے کی ایک واقعاتی دلیل ہے. اب اس کے ساتھ ایک بات یہ مولانا معین الدین لکھوی جو میرے چچا تھے رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پوری بات جو ان شانئک ھو الابتر اور یہ اس مناظرے والی بات، یہ بھی حقیقت الوحی کے پہلے ایڈیشن میں شامل تھی. اچھا. تو بعد میں انہوں نے یہ والی نکال دی کیونکہ یہ بعد میں جھوٹی ثابت ہو گئی، اس لیے انہوں نے یہ والی بات نکال دی. باقی چیزیں جو ہیں وہ حقیقت الوحی میں اب بھی موجود ہیں، یعنی ان کا نام اور ان کا تذکرہ موجود ہے. اسحاق بھٹی صاحب نے جو تذکرہ والد صاحب کے اوپر تذکرہ مولانا محی الدین لکھوی کے حوالے سے جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا. اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ ماشاء اللہ آپ کا خاندان تو بہرحال ایک علمی خاندان ہے، ایک علماء کا خاندان ہے، اور بڑا ان کا کردار ہے علم دین کی نشر و اشاعت میں. یہ آپ کا ذاتی شوق تھا دین کی طرف آنا، یا کیسے آنا ہوا، یا خاندانی صرف رجحان تھا اس وجہ سے دین کی طرف آ گئے، یا یہ بائی چوائس تھا؟ اور اس میں آپ نے کیا کیا منزلیں طے کی؟ مدرسے میں پڑھا یا یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے؟ تو کس طرح سے دین کی طرف رغبت ہوئی؟ دیکھیں، اس کا مختصر ترین جواب تو قرآن کی زبان میں یہ ہے کہ کان ابوہما صالحا. ماشاء اللہ. کہ ہماری کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، ہمارا کوئی امتیاز نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیک گھرانے میں پیدا کر دیا. الحمدللہ. اور جو میرے والد صاحب تھے وہ، اگر کوئی ہمارے سننے والے، ہمیں دیکھنے والے شوق رکھتے ہیں ان کے بارے میں جاننے کی، تو جس کتاب کا میں نے ذکر کیا ہے مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ کی کتاب تذکرہ مولانا محی الدین لکھوی، خاندان کے حوالے سے بھی اور والد صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بھی کافی معلومات اس کے اندر موجود ہیں. اس کے مقدمے میں نے ایک بات لکھی ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح کی شخصیت تھے، بتانے سے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھی. یعنی میں نے اپنی زندگی میں، ویسے تو والدین ہر ایک کو پسند ہوتے ہیں اور تمام بچے، تمام اولاد اپنے والدین کو آئیڈیلائز کرتی ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں والد صاحب سے زیادہ سنت کا عامل کسی کو نہیں دیکھا. اور اس قدر کہ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی وہ قہقہ لگا کے نہیں ہنستے تھے. اور میں نے اپنے والد صاحب کو 27 سال ہوش حواس کی عمر میں دیکھا ہے. یعنی میری پیدائش 65 کی ہے، 71 کے مجھے کچھ واقعات یاد ہیں. اچھا. والد صاحب کی وفات ہوئی ہے 98 میں، تو 71 سے لے کر 98 تک 27 سال بنتے ہیں. ان 27 سالوں میں میں نے والد صاحب کو کبھی قہقہ لگا کے نہیں ہنستے دیکھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہنسی نہیں آتی تھی یا قہقہ لگانا. وہ جب ان کو ہنسی زیادہ آتی تھی تو وہ منہ زور سے بند کر لیتے تھے، اور ان کے جسم کے ہلنے سے بعض اوقات پتہ چلتا کہ ہنس رہے ہیں، اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، لیکن وہ قہقہ لگا کے نہیں ہنستے تھے. اور یہی کہا کرتے تھے کہ اس لیے نہیں قہقہ لگانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قہقہ لگا کے نہیں ہنستے تھے، آپ صرف مسکراتے تھے، لہٰذا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اس قدر. اسی طرح میں نے والد صاحب کو شدید
غم کی حالت میں دیکھا جب والد صاحب کو ہمارے دادا کی وفات کی خبر ملی. وہ ظاہر مدینہ منورہ میں فوت ہوئے. اس وقت ٹیلی گرام آتے تھے تو ٹیلی گرام گھر میں آیا. والد صاحب سفر پہ تھے. جب یہ واپس آئے گھر تو ان کو بتایا گیا تو کھڑے کھڑے والد صاحب کو اطلاع ملی اور وہیں والد صاحب نے رونا شروع کر دیا. اور وہ اس قدر روئے, کافی دیر روتے رہے. تو اس دوران بھی کوئی آواز نہیں نکالی انہوں نے. اور میں ان کے چونکہ پاس کھڑا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک کپ کپی اور تھر تھراہٹ طاری ہے, لیکن آواز نہیں نکالی. تو جو شخص اپنے جذبات میں شدت غم میں بھی اور شدت خوشی میں بھی اس طرح کنٹرول رکھ سکتا ہے, تو یہ تو ایک بالکل انہونی سی بات محسوس ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں اس طرح کے لوگ نہیں ملتے. بہرحال والد صاحب سے میں نے جو دین سیکھا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے 90%, ویسے تو میں کہا کرتا ہوں کہ 98% میں نے گھر سے سیکھا ہے, لیکن اگر اس کو محتاط کر لیا جائے تو 90% میں نے بنیادی طور پر دین والد صاحب سے سیکھا ہے. ہم چونکہ بچپن میں ہی سفر کرتے تھے والد صاحب کے ساتھ, والد صاحب جہاں جاتے تھے ان کی عادت تھی وہ بچوں میں سے کسی کو ساتھ لے جاتے تھے. تو ہم میں سے سارے بیٹوں نے یہ سفر کیا ہے, اور میں نے بھی خاصا سفر والد صاحب کے ساتھ کیا ہے. اور ان کے دروس سننا, ان کے معمولات دیکھنا, اور ظاہر سفر میں حضر میں آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر چونکہ والد صاحب کا تو کام ہی صرف دین کی تبلیغ ہوتا تھا, اس لیے ہمیں کافی سارا سیکھنے کو ملا. لہٰذا آپ کہہ لیجئے کہ ڈگریوں کا اس میں زیادہ دخل نہیں ہے. یہ گھر کا مدرسہ, یہ گھر کا اولین مدرسہ گھر کا, اولین مدرسہ گھر کا تھا اور والد صاحب سے ہی سیکھا. البتہ جہاں تک فارمل ایجوکیشن کی بات ہے تو میری بنیادی طور پر ایجوکیشن اسکول کی ہے, اور میں فارمل ایجوکیشن پرائمری اسکول سے لے کر اور پھر آنورڈز ہائی اسکول, کالج اور پھر یونیورسٹی. تو ایم اے اسلامیات میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا, اور میں الحمدللہ گولڈ میڈلسٹ تھا ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں. پھر ایم اے عربی پنجاب یونیورسٹی سے کیا, اور اسی طرح سے ایل ایل بی میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا. پھر پی ایچ ڈی میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا, اور پھر پوسٹ ڈاک میرا گلاسگو یونیورسٹی سے ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے اسکالرشپ پہ میں پوسٹ ڈاک کے لیے 1 سال کی فیلوشپ کی تھی یونیورسٹی آف گلاسگو, وہاں پہ سینٹر فار اسٹڈی آف اسلام. تو 2006 اور 2007 میں وہاں رہا. لیکن اس میں جو دین کی تعلیم ہے اس میں کچھ چیزیں تو والد صاحب سے گھر میں پڑھی تھیں. پھر اس کے علاوہ کچھ عرصے کے لیے میں میٹرک کے بعد جامعہ ابی بکر کراچی بھی گیا ہوں چند مہینوں کے لیے, وہاں بھی باقاعدہ پڑھا, لیکن وہ چند مہینوں بعد وہ سلسلہ جاری نہ رکھ سکا کچھ وجوہات کی بنیاد پر. پھر میں نے جو آپ کہہ لیجئے کہ جو قابل ذکر تعلیم حاصل کی ہے وہ مولانا شیخ عبدالحلیم رحمہ اللہ تھے, شیخ الحدیث ہمارے جامعہ محمدیہ اکاڑا کے. اچھا, ان سے میں نے حدیث پڑھی ہے, اور وہ الحمدللہ ان کے پاس جیسے کہتے ہیں نا زانوِ تلمذ طے کرنا, تو وہ ان کے سامنے کیا ہے. اور انہوں نے مجھے صرف حدیث ہی نہیں پڑھائی, اصل میں انہوں نے مجھے سارے علوم پڑھائے ہیں. جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو وہ علم کا سمندر تھے. اللہ تعالیٰ ان کی حسنات قبول فرمائے, اور میں صحیح معنوں میں علمی طور پر ان کا صدقہ جاریہ ہوں. اور مجھے انہوں نے بہت ہی لگن سے اور بہت ہی توجہ سے پڑھایا, الگ وقت دیتے تھے کلاس کے علاوہ بھی. اور پھر انہوں نے بعد ازاں, اگرچہ میں بخاری پوری نہیں پڑھ سکا ان سے, لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے الاجازہ فی الحدیث عطا فرمائی. ماشاءاللہ, بہت بڑھیا. اور میں نے جب ان کو کہا بھی کہ یہ میں نے تو پوری بخاری شریف نہیں پڑھی آپ سے, تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس کو اجازت دینی ہے کس کو نہیں دینی. تو ابھی ڈاکٹر صاحب مزید بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے یہ ساری تو آپ نے یہ تعلیم وغیرہ حاصل کی, تو اب اس وقت آپ کس سٹیج پر ہیں, مطلب آج کل آپ کی جو ہے وہ؟ اچھا, پریکٹیکل لائف میری ایم اے کے فوراً بعد شروع ہو گئی تھی, اس اعتبار سے کہ میں چونکہ ایم اے میں گولڈ میڈلسٹ تھا الحمدللہ, تو مجھے فوراً جاب مل گئی تھی. یعنی مارچ 90 میں میرا رزلٹ آیا تھا ایم اے کا, تو جولائی 90 میں کالج میں لیکچرر ہو گیا تھا. اور پھر میں کچھ 6 سال کالج میں لیکچرر رہا ہوں, اور 96 میں میری سلیکشن ہو گئی پنجاب یونیورسٹی میں بطور لیکچرر اسلامک اسٹڈیز. یعنی آپ پنجاب یونیورسٹی میں کوئی تقریباً 26 سال سے ہیں؟ جی تقریباً 25 سال. 25 سال ٹوٹل میری سروس کوئی 31 سال ہو گئی ہے, اور اس میں سے 25 سال جو ہے تقریباً ربع صدی جس کو کہا آپ نے پنجاب یونیورسٹی کو دے دی. ربع صدی پنجاب یونیورسٹی میں لگ گئی. اور 96 میں یہاں آیا تھا. پھر اس دوران ہی میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے, اور اس دوران ہی میں نے پوسٹ ڈاک کیا ہے, اور ایل ایل بی بھی میں نے اس دوران یعنی ایجوکیشن اپنی پریکٹیکل لائف کے دوران کیا ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے میں پروفیسر ہوں پچھلے کوئی 7 سال سے, آپ کہہ دیں 2014 سے میں فل پروفیسر ہوں, اور اب 2 سال سے میں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کا ڈین بھی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
تو ڈاکٹر صاحب کچھ اپنی بچوں کے بارے میں فرمائیے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، اور یہ بھی کہ کتنی شادیاں ہیں. پچھلی دفعہ ہمارے مہمان کہہ رہے تھے کہ بیوی تو ایک ہی ہے، بچے بہت زیادہ ہیں. اصل میں یہ جو آپ نے کتنی شادیوں والا سوال کیا ہے تو یہ واقعہ سے زیادہ یہ خواہش سے تعلق رکھتا ہے. تو وہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ 40 سال سے لے کر 55 سال تک کی عمر کا ہر بندہ جو ہے وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچتا ضرور ہے، کرے یا نہ کرے یہ الگ بات. تو میں چونکہ 55 کا ہو گیا ہوں اس لیے آپ سمجھیں کہ میں اس سپیس سے باہر نکلا. تو بہرحال شادی میری ایک ہی ہے جی. مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ جو میرے چچا بھی تھے اور ہمارے بہت سارے معنوں میں استاد بھی تھے، ان کی بیٹی سے میری شادی ہوئی ہے اور میری فرسٹ کزنس ہے. اور میرے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بیٹی کوئی نہیں ہے. اچھا میں یونیورسٹی میں جب میں کلاس پڑھایا کرتا تھا تو اب تو خیر ایڈمنسٹریشن میں آ کے کلاسز بہت کم رہ گئیں، لیکن شروع میں تو مجھے کوئی پوچھتا تھا تو میں کہتا تھا میری بیٹیاں گنی نہیں جا سکتی. یعنی میں جتنے لوگوں کو میں پڑھا رہا ہوں ساری میری بیٹیاں ہیں. لیکن ویسے 4 بیٹے ہی ہیں، حسن، حسین، حنین اور حسان. ماشاءاللہ. تو بڑا بیٹا حسن جو ہے وہ الیکٹریکل انجینئر ہے بائی پروفیشن، اور آج کل ایم فل کمپیوٹر سائنس کر رہا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. اور دوسرے نمبر پہ بیٹا جو ہے حسین، اس نے BS اسلامک اسٹڈیز کیا ہے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے، اصول الدین جس کو کہتے ہیں. اب وہ ایم فل کر رہا ہے سیکیورٹی اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں UMT سے. اور تیسرا بیٹا جو ہے میرا حنین، وہ آرمی میڈیکل کالج سے اس نے MBBS کیا ہے، اور MBBS کر کے وہ اب ٹریننگ کر رہا ہے کاکول میں. تو اپریل میں انشاءاللہ اس کی پاسنگ آؤٹ ہے، وہ کیپٹن ڈاکٹر بن جائے گا انشاءاللہ. اور چوتھا بیٹا جو ہے حافظ حسان، وہ فرسٹ ایئر میں FC کالج میں پڑھ رہا ہے. یہ سب کے نام ہا سے شروع ہو رہے ہیں، اتفاق ہے یا آپ نے کوئی اس کے پیچھے کوئی؟ نہیں، یہ اتفاق ہے. ایک تو ہمارے بھائیوں کے جو سارے نام ہیں نا وہ ہا میم دال کے مادے سے ہیں. ہم 7 بھائی ہیں، 2 والداؤں سے. تو ان میں سے 6 کے نام جو ہیں ہا میم دال کے مادے سے ہیں. اچھا. محمد، احمد، حامد، حمود، حماد، حمید، اور آخری بھائی ہمارے جو ان کا نام زید. اچھا اچھا. تو ہمارے چچا مذاق سے کہا کرتے تھے اگر یہاں بھی مادہ حمد رہتا تو آگے چلنی تھی سیریز. تو یہاں مادہ جو ہے وہ چینج کیا ہے تو سلسلہ رکا ہے. بہرحال تو یہ جو میرے بڑے دونوں بیٹوں کے نام والد صاحب نے رکھے تھے. اچھا اچھا. بلکہ تیسرے کا بھی، حسن، حسین اور حنین، تینوں والد صاحب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اور تینوں کے نام والد صاحب نے اپنی مرضی سے رکھے تھے. اور چوتھا جو ہے حسان، وہ میں نے رکھا تھا، وہ والد صاحب کے وفات کے بعد پیدا ہوا. لیکن اس کا نام بھی چونکہ جب حنین رکھا تھا تو یہ 2 نام والد صاحب کے سامنے انڈر کنسیڈریشن رہے، حنین اور حسان، تو انہوں نے حنین رکھ دیا اور حسان چھوڑ دیا. تو میں نے پھر نام کی سلیکشن میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی کیونکہ والد صاحب اس کو کنسیڈر کر چکے تھے. تو میں نے قطعاً یہ نہیں دیکھا کہ کوئی جو آج کل ٹرینڈز ہیں کوئی انفرادی نام ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات ہونی چاہیے، کوئی منفرد چیز نہیں. میں نے وہ مجھے پتا تھا کہ والد صاحب نے یہ اس کو رکھا ہوا تھا تو اس کا نام حسان رکھ دیا. حالانکہ اس پہ میری اہلیہ نے کہا بھی کہ ہم کوئی اور نام سوچ لیں، اب تو والد صاحب نہیں ہیں تو آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ میری تسلی اس میں تھی کہ میں وہی نام جو والد صاحب نے رکھے ہیں بس ٹھیک ہے. تو یہ اتفاق سمجھ لیجئے یا والد صاحب کے سامنے جو میری فرمانبرداری سمجھ لیجئے، جو انہوں نے کہے میں نے نام رکھ لیا. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سے آپ کی کافی دینی، دعوتی، تبلیغی خدمات ہیں. جو لوگ پیغام ٹی وی کو دیکھتے ہیں یا ویسے بھی ماشاء اللہ سے آپ کی اپنی فل ایک جاب بھی ہے یونیورسٹی کی، بچوں کو آپ PhDs کروا رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ کا آنا جانا ہر جگہ آپ کی پریزنس رہتی ہے. گھر والوں کو شکایت نہیں ہوتی ٹائم نہیں دے رہے، تو کیسے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں اپنی ان مصروفیات کو؟ مطلب ان لوگوں کے لیے کہ جو کوئی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی گائیڈنس ان کو مل جائے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسے مینیج کیا ہوا ہے، ہم بھی ایسے کریں. ڈاکٹر صاحب بڑا ہی اہم سوال ہے، اور میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا جو میری گزشتہ لائف ہے میں اس کے بارے میں ایک فلسفی بتانا چاہتا ہوں کہ جس فلسفی کو میں نے فالو کیا ہے یا جو میں سمجھا ہوں اپنی زندگی سے، پھر اس سے اگلی زندگی اور موجودہ زندگی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. دیکھیں، میں نے اپنی زندگی پلان نہیں کی.
اب تک کی جو زندگی ہے میری وہ اللہ کی پلاننگ سے ہے، میری پلاننگ سے نہیں ہے. صحیح. تو یہ جو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، تو یہ میں نے تو عملی طور پر شاید ہر شخص محسوس کرتا ہوگا، میں نے تو اپنی زندگی میں اس کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ میرے ارادے کیا تھے کیا نہیں تھے. میرے لیے پلاننگ ساری کی ساری میرے اللہ نے کی ہے، اور میں یہاں تک جو پہنچا ہوں، آپ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانے میں کبھی آر محسوس نہیں کرتا، اور یہ شاید ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی یہ ایک اچنبھے کی انوکھی بات ہو کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا، اور میں نہ پڑھنا چاہتا تھا. اور جب میں پہلی جماعت میں مجھے پرائمری اسکول میں بھیجا جاتا تھا تو ہمارے گھر کے بالکل ساتھ پرائمری اسکول تھا. میری والدہ پرائمری پاس خاتون تھیں، اور والد صاحب سفر میں رہتے تھے اکثر، تو والدہ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہمیں کہیں کہ اسکول چلے جاؤ. اچھا. تو وہ اسکول بھیجنے کے لیے میں جاتا نہیں تھا، میرا مزاج نہیں تھا اسکول جانے والا. تو انہوں نے اسکول کے ٹیچر کو، اور دیہات کے پرانے اسکول کو جو کہ جانتے ہوتے تھے، تو ان کو پیسے دے دیتے تھے وہ کہ یہ آئے گا تو اس کو آپ توجہ دیں، اور وہ نہیں، اس کو پیسے دیں تاکہ یہ پیسوں کے لالچ میں اسکول آئے. تو ابتدا میں 5 پیسے اس وقت، اس کی مجھے یاد ہے 2 کینڈیاں آتی تھیں اس وقت، تو 5 پیسے اس کو دیتے تھے کہ وہ یہ آئے گا اسکول تو اس کو 5 پیسے دے دینا. میں شروع میں 1-2 دفعہ خوش ہوا کہ 5 پیسے چلے مل جاتے ہیں. پھر میں نے جانا بند کر دیا. انہوں نے رقم بڑھا دی، 10 پیسے ہو گئے. کرتے کرتے یہ 25 پیسے تک یہ رقم گئی. اس سے زیادہ میرے گھر والے بھی دے نہیں سکتے تھے، اور وہ اس وقت یہ شاید رقم بھی زیادہ ہوتی تھی. لیکن میں نے اس کے بعد بھی جانا بند کر دیا. مجھے یوں لگتا تھا 25 پیسے کی وجہ سے بندہ سارا دن اسکول میں بند کے بیٹھا رہے تھے، یہ ٹھیک نہیں. اس پر پھر ٹیچر نے گھر 5 لڑکوں کو بھیجنا اور مجھے اٹھا کے لے کے جاتے تھے. اچھا. اور میرا وہ جو سین ہے نا اسکول جانے کا، ظاہر ہے میں ہاتھ پاؤں مارتا ہوا جاتا تھا نا، تو اس سین کو دیکھ کر ہمارے خاندان کے ایک بزرگ تھے، ہمارے خالو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے میری والدہ صاحبہ کو آ کے کہا تھا، اور میں نے یہ واقعہ اپنے PhD کے تھیسس کے مقالے میں لکھا ہے. اچھا اچھا اچھا. اور اسی لیے لکھا ہے کہ مجھے اپنی اوقات یاد ہے کہ میں جاتا نہیں تھا اور مجھے پکڑ کے لے جاتے تھے. اور میرے خالو نے جب دیکھا تو انہوں نے میری والدہ صاحبہ سے آ کے کہا کہ کتنے دن اس طرح اسکول بھیجو گی اس کو؟ تو اس نے کوئی نہیں جانا، اس کو کوئی کسی ورکشاپ پہ بھیج دو، کام شام سیکھ جائے، تو اس نے پڑھنا کوئی نہیں ہے، تو کتنے دن اس طرح بھیجو. اچھا، مجھے نہیں پتا میرے والدہ صاحبہ کے ذہن پہ کیا گزری ہوگی، اور ایک ماں جو ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے اس طرح کی بات سن کے کہ تمہارا بچہ کسی قابل نہیں ہے، اور انہوں نے کیا دعائیں کی ہوں گی. لیکن بغیر اپنی انٹینشن کے اور بغیر کسی شوق کے جب میں پڑھتا پڑھتا اس مقام پہ آ بھی گیا تو میرا خیال تھا میں جاب ایسی نہیں کروں گا جس میں پڑھنے پڑھانے والی بات ہو. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو میں بات کر رہا تھا عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی جاب میں لگایا کہ جس میں ساری زندگی کے لیے پڑھنا بھی تھا اور پڑھانا بھی تھا. اور یہ اللہ کی پلاننگ ہے، میری پلاننگ نہیں ہے. میں اگر پلاننگ سے کرتا تو میں یہ بالکل نہ کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی تعلیم الحمدللہ عطا فرمائی، دین کا شعور عطا فرمایا. یہ سب کچھ اللہ کی پلاننگ میں. جو میں نے کیا وہ کیا ہے، وہ میں اسٹوڈنٹس کو بھی اور خاص طور پر نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں. جو میں نے کیا وہ یہ ہے کہ ہر مرحلہ زندگی پہ، پہلی جماعت سے بھی جب میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا تب بھی، اور ہر مرحلہ زندگی میں جو کام میرے ذمہ لگ گیا نا ایک دفعہ، تو نہ چاہتے ہوئے بھی لگ گیا، اس کو کرنے میں نے محنت پوری کی ہے. ماشاءاللہ. یہ میں نے ایک کام کیا ہے، اس کو پوری محنت سے کیا ہے اور پوری دیانتداری سے کیا ہے. جب اس کو پوری دیانتداری سے میں کرتا تھا، رزلٹ یہ آتا تھا کہ میں اسکول میں بہت ساری غیر حاضریاں کرنے کے باوجود میں فرسٹ آ جاتا تھا. اور یہ فرسٹ اس لیے آتا تھا کہ میں محنت کرتا تھا. میں کہتا تھا اچھا یہ کرنا ہے تو محنت کرنی ہے. اچھا، مجھے یاد ہے کہ میں میٹرک میں جب امتحان ہوا تو انگلش کے پیپر میں کوئی ایک فقرہ آیا تھا، تو وہ ساری کلاس نے غلط کیا. تو ساری کلاس کچھ اور کر کے آئی تھی، میں اکیلا کچھ اور کر کے آیا تھا. تو جب ٹیچر سے بات ہوئی، اچھا میں ڈر رہا تھا کہ میں غلط کر کے آیا ہوں، باقی کلاس صحیح کر کے آئی. تو جب ٹیچر سے بات ہوئی تو ٹیچر نے کہا، اچھا انہوں نے حیران بھی ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے صحیح کیا، باقی ساری کلاس نے غلط کیا. اور پھر اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم ریگولرلی پڑھتے تو تم تو بورڈ ٹاپ کرتے اور پتہ نہیں کیا ہوتا. بہرحال نوجوانوں کے لیے، اور اگر اس میں کوئی میری زندگی میں کوئی سمجھنے والی بات ہے، کامیاب لوگوں کا ماضی لوگ بھول جاتے ہیں، میں اپنا ماضی نہیں بھولا.
اور نہ ہی بھولنا چاہیے اپنی اوقات کیا ہے. میں جب اپنے گاؤں کی گلیوں میں پھرتا تھا تو مجھے اب بھی یاد آتا ہے. اللہ کا شکر ہے، میں اس کو یاد بھی کرتا ہوں، اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں. مجھے میرے اللہ نے جو کچھ دیا ہے میری سوچ سے بڑھ کر اور میری پلاننگ کے بغیر عطا فرمایا. لیکن محنت میں نے پوری کی ہے. جب جہاں جو موقع آیا اس کو یہ سمجھا ہے کہ اللہ نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے، اس کو مجھے ٹھیک طریقے سے اور پوری ایفرٹ پٹ کر کے کرنا چاہیے. تو یہی زندگی میں کامیابی کا اصول ہے. آپ محنت پوری کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، کیونکہ منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے رکھا ہی نہیں ہے، ہمارے ذمے محنت کرنا رکھا ہے. اور منزل کا تعین بھی اللہ کی ذات خود کرتی ہے اور آپ کو پہنچا بھی دیتی ہے. اب جب اس کو یہ ساری میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے بتائی کہ یہی پلاننگ میری آج کل ہے. لہٰذا میری مینجمنٹ یہ ہے کہ کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، اور میں بالکل ڈے ٹو ڈے مینج کرتا ہوں. مجھے پتہ چلتا ہے کل میں نے یہ کرنا ہے، پرسوں میں نے یہ کرنا ہے، اور اس کو کوشش کرتا ہوں یہ کرنا ہے. جو بھی کرنا ہے اس کو ٹھیک طریقے سے کر لیں، محنت کر کے کر لیں. محنت اللہ کا شکر ہے میں نے اب بھی نہیں چھوڑی، اور محنت کرتا ہوں، کبھی گیو اپ نہیں کرتا. اور نئی نسل میں جو سب سے خطرناک چیز میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، وہ گیو اپ کرنا ہے. میرے سے نہیں ہوتا. یہ جو بات ہے نا، یہ خطرناک اور خوفناک ہے کہ آپ ان کو کوئی کام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے سے نہیں ہوتا. جب آپ نے کرنا ہی نہیں، کرنا ہی اللہ نے ہے، تو آپ کا کام تو ایفرٹ پٹ کرنا ہے نا. آپ اپنی ایفرٹ پٹ کریں، محنت کریں پوری، اور بھروسہ اللہ پہ رکھیں. یہی کامیابی کا اصول ہے. لہٰذا اب مینجمنٹ کی بات جہاں تک آتی ہے، میں تو بالکل اپنے آپ کو یعنی جیسے کوئی آدمی تھک ہار کے سمندر میں ہاتھ پاؤں مارتا رہے اور اب تیرنے کی کوشش کرتا رہے، اور بالآخر اس کے اعصاب شل ہو جائیں اور ساحل ابھی دور دور تک نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر جس طرح وہ اپنے آپ کو لہروں کے سپرد کر دیتا ہے کہ جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے. میں نے تو زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور الحمدللہ میں اس میں بہت خوش ہوں. میں دعا بھی ہمیشہ یہی کرتا ہوں، اور لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ دعائیں یہ نہ کیا کریں کہ اللہ ہماری نمازیں قبول فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے، ہماری ایفرٹ قبول فرمائے. آپ ایک کمپریہنسو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قبول فرمائے، ہماری زندگیاں قبول فرمائے. جب اللہ قبول فرما لے گا تو باقی کام اس کا ہے، وہ آپ سے کیسے کام لیتا ہے. بغیر پلاننگ کے ہو رہا ہے، اللہ کرا رہا ہے. لیکن جتنا کام میرے ذمہ لگتا ہے میں اس کو بھرپور طریقے سے اور ٹھیک طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اسی طرح جب فیملی لائف کی آپ بات کرتے ہیں تو گھر میں ٹائم تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، اس کو پوری کنسنٹریشن سے گھر میں گزارتا ہوں. کوالٹی جسے کہتے ہیں، بالکل کوالٹی ٹائم. یعنی اس وقت آپ اگر گھر میں گئے ہیں تو آپ گھر والوں کو اہمیت دیں نا، اپنے بچوں کو اہمیت دیں. اور آپ اگر جتنا وقت جس کام کے لیے آپ کو ملا ہے اس کو اسی طرح آپ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اب ہر چیز کو دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو میں کہتا ہوں کہ یہ احسان کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ اسلام کا پروفیشنلزم ہے کہ آپ ہر چیز کو پروفیشنل طریقے سے کریں. جو کام ہوتا ہے اس کام کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کر کے پوری محنت کریں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. یہی میری زندگی پچھلی گزارنے کا اصول ہے اور اسی پر گزری ہے. اور کچھ میں نے پلاننگ نہیں کی، میرے اللہ نے پلاننگ کی ہے، اور اسی کے تحت میری زندگی اب گزر رہی ہے. لوگ مجھے کہیں کہ میں بڑا سیانہ ہوں، میں کوئی نہیں سیانہ. سیانہ بننے کی ضرورت کیا ہے؟ جب مالک نے اپنے ہاتھ میں ساری پلاننگ لی ہوئی ہے تو ہمیں سیانہ بننے کی ضرورت کیا ہے؟ بس جب کوئی کام آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے تو اس کو ٹھیک طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک کوشش ہے، اور وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. لہٰذا اس کو میرا خیال ہے کہ میں جتنی مزید تفصیلات بیان کرتا جاؤں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، تو در حقیقت ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا. اچھا، ماشاء اللہ سے آپ کا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ایسے خاندان سے تعلق ہے جن کا تربیت میں ایک بڑا نام ہے، اور خاص طور پہ دو خاندان ایسے ہیں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو ایک غزنوی خاندان اور دوسرا لکھوی خاندان، کہ جن کے علماء نے، بڑے نے، جو ان کے اکابر تھے، انہوں نے تربیت کے اندر خاص طور پہ تزکیہ نفس میں، اصلاح نفس میں، تقرب اللہ کے حوالے سے بڑی محنت کی ہے. مطلب تعلیم و تدریس کا کام تو ساری ماشاء اللہ سے کر رہے ہیں، بڑے لوگ کر رہے ہیں. تو اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور مطلب آپ کا تو یہ ظاہری بات ہے ایک خاندانی امتیاز رہا ہے،
تو اس میں آپ نے اپنے والدین سے کیا سیکھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یا آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو سٹیپس لیے، یا آپ پیرنٹس کو کیا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کی تربیت، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، پیرنٹس اس حوالے سے بڑے پریشان رہتے ہیں، ایجوکیشن یہاں سے پڑھ لیا وہاں سے پڑھ لیا، تو اس میں کچھ گائیڈ کریں آپ کے جی پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، جہاں تک تربیت والی بات ہے، والد صاحب سے جو سیکھا ہے وہ تو ہے، اگر میں اس کو ایک اصطلاح میں بیان کروں، وہ صرف توکل ہے۔ اچھا، توکل علی اللہ۔ والد صاحب نے کوشش کی ہے، ہمیں خود ترجمہ پڑھاتے تھے قرآن مجید کا، اور مشکات اکثر والد صاحب جب کبھی گھر ہوتے تھے ہمیں مشکات اور قرآن پڑھاتے تھے۔ نقطہ نظر ان کا تعلیم کے حوالے سے یہ تھا کہ قرآن اور مشکات مکمل علم ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور یہ اگر پڑھ لیا اور اسی پر عمل کر لیا اور اسی کو ساری زندگی آگے پہنچاتے رہے تو وہ کہتے تھے یہ مکمل علم ہے، یہی کامیابی دلا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ مشکات چونکہ اچھا مجموعہ ہے، اس میں سارے جملہ مسائل آ جاتے ہیں حدیث میں، اس لیے اس کو پڑھ لیا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے اور قرآن سوچ سمجھ کے پڑھتے رہے تو یہ مکمل ہے۔ ہمیں یہ کہا کرتے تھے ایک چیز جو کسی بھی مرحلے پہ ہم کہتے تھے نا میٹرک کر لیا ہے، اب آگے کیا کریں، کبھی مشورہ، تو والد صاحب سنتے رہتے تھے چپ کر کے سنتے رہتے، تو آخر پہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا تو دل کردا ہے اپا سارے پیو پتر مسیتڑ بن جائیے۔ صحیح، یہ اکثر یہی جملہ، یعنی پوری بات سننی ہے، داخلہ انجینئرنگ میں لینا ہے کہ میڈیکل میں لینا ہے، اور اینڈ ہوتا تھا کہ میرا تو دل کردا ہے کہ اپا سارے پیو پتر مسیتڑ بن جائیے۔ کیا مطلب؟ مسجدوں کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ مسجد کے ساتھ تعلق تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا میں اس کو تربیت کے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک تو کتاب و سنت یعنی حدیث کا کوئی مجموعہ لے لیں، اور قرآن یہ تعلیم کے حوالے سے، اور مسجد کے ساتھ کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ، مسجد کے ساتھ گھر ہو تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے، تو مسجد سے اٹیچمنٹ ہو تو تربیت میں یہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ باقی آپ معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ یہ ماحول جو ہے آج کا ماحول تو بہت ہی خطرناک ہے، اور کوئی سینسرشپ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور کلچر بھی گلوبلائزڈ ہو گیا ہے، ہم اس کو اپنے بچوں کو کسی بھی جگہ محفوظ نہیں پاتے، لہٰذا تعلیم کا نصاب تو وہی رہے گا۔ ایک ہے اسپیشلائزڈ ایجوکیشن، وہ تو آپ دینی اگر تعلیم کسی کو اسپیشلائزڈ دینا چاہتے ہیں تو جتنی مرضی دیں، کمپلسری ایجوکیشن جو ہے وہ یہ منیمم یہ ہے کہ کم از کم آپ کو ایک مجموعہ حدیث پڑھا دیں اور ایک قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنے کی عادت ڈال دیں۔ تو میں نے اپنے بچوں کو کوشش کی ہے خود یہ دونوں چیزیں پڑھا دوں۔ مشکات تو نہیں، میں نے اس کی جگہ بلوغ المرام پڑھائی ہے، اور بیشتر حصہ مکمل تو نہیں ہم کر سکے، اور اس میں بھی میری مصروفیات کی وجہ سے، مگر نہ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے بچوں کو بلوغ المرام اور قرآن حکیم، اور اب بھی رمضان جب آتا ہے تو مجھے جتنا وقت ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دورہ جو ہے ترجمہ قرآن کا گھر میں کروں بچوں کے ساتھ، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم چیزیں جو ہیں وہ فریش ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اگر آپ قرآن اور حدیث کا کوئی مجموعہ یہ تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے جو بہت ہی بنیادی رول ہے وہ نماز اور مسجد کا ہے، اگر بچے چاہے بچیاں ہیں چاہے بچے ہیں ان کو آپ نماز پہ لگا دیں تو ان دونوں کے اندر نوعیت کے اعتبار سے اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کے اندر یہ طاقت ہے کہ سیدھے رستے پہ رکھے گا، اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو برائی اور بے حیائی سے بچاتی رہے۔ لہٰذا اگر ہم فی زمانہ ان دو باتوں پہ بچوں کو لگا دیں تو انشاءاللہ بے فکر ہو جانا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ضائع ہونے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک اہم، اور ہم ماشاءاللہ سے آپ کا کافی ٹائم بھی لے لیا، ایک اس پہ ہم انشاءاللہ سے مزید کچھ سوالات ہیں لیکن ہم اس پہ کوئی علیحدہ سے ایپیسوڈ کر لیں گے، لیکن ایک آخری کویسچن جو ہے، ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے ایک اور پروگرام میں بھی جانا ہے، تو آپ کی مصروفیات ہیں، کہ آپ کی دینی ایکٹیویٹیز ہیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہیں، اور میں نے سنا تھا ایک پروگرام میں آپ کوئی ادارہ بھی اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا کچھ خاکہ ہے، کوئی مطلب اس ادارے کے حوالے سے؟ ادارے تو بہت سارے کام کر رہے ہیں، بعض اوقات انسان جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، جس کے کوئی جو ہے نا وہ کریٹو اس کا ذہن ہوتا ہے، تو وہ ایک خاص انداز میں سوچتا ہے کہ جی میرے ادارے میں یہ امتیازات ہوں گے، یہ اس کے خصائص ہوں گے، مطلب اس طرح سے کچھ کام ہونا چاہیے جس کی سوسائٹی میں ضرورت ہے۔ دیکھیں جی، ایک تو یوں سمجھیں کہ اس میں میری
وی این سے زیادہ میرے ایکسپیرینس کا دخل ہے. میرا سارا ایکسپیرینس 31 سالہ عملی زندگی جو ہے ہائر ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہے. تو جس چیز میں بندے کا تجربہ ہوتا ہے اسی میں آدمی ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کرنا بھی یہی چاہیے جس کا آپ کو تجربہ ہوا ہے. بہت اچھی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیا جو میرے ذہن میں آتا تھا امت کے مستقبل کے حوالے سے ہمیشہ آتا تھا کہ دو طرح کے جو نظام ہائے تعلیم ہمارے ہاں رائج ہیں، ایک مدرسہ ایجوکیشن ہے اور ایک فارمل یونیورسٹی کالج کی ایجوکیشن ہے. تو ان میں بہت بڑا گیپ ہے. کالج یونیورسٹی میں ہم نوکر پیدا کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ پڑھ کے نوکری کرنی ہے. بیشتر لوگوں کا اس سے زیادہ کوئی وین نہیں ہوتا اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا. جو مدارس میں علماء پیدا ہو رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اگر قائم ہے اور دین اگر موجود ہے تو وہ مدارس کی وجہ سے. لہٰذا اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا مدرسہ بھی کسی دور دراز گاؤں میں صرف ناظرہ قرآن کی تعلیم بھی دے رہا ہو تو میرے خیال میں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. لہٰذا کوئی مدرسہ کم اہمیت کا حامل نہیں ہے. دین اگر بچا ہوا ہے تو وہ مدارس کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اور علم اصل میں مدارس میں ہے. یونیورسٹیز میں وی این ہے، علم کوئی نہیں ہے. لہٰذا وی این اور علم کو ملنا چاہیے. جب یہ وی این اور علم ملے گا تو یہ جو گیپ ہے یہ برج ہوگا. یہ ہمیشہ سے میں سوچتا تھا یہ کیسے ہو، یا تو یونیورسٹیوں والوں کے ہاتھ میں مدارس کا اہتمام آئے، ٹھیک ہے، یا مدارس والے یونیورسٹیوں میں آئے. کوئی ایسا طریقہ ہو تو پھر یہ گیپ فل ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. افراد کار جو معاشرے کو درکار ہوتے ہیں اس کے لیے تعلیمی نظام کے اندر کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے اور لوگوں کو پن پوائنٹڈلی بھیجا جائے کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے، آپ نے فلاں جگہ جانا ہے، آپ فلاں کی تیاری کرو، اس حوالے سے تربیت کی جائے. یہ نہیں تھا. اچھا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 20-25 سال سے آپ سمجھ لیں میں اس کو سوچ رہا ہوں. اور لیکن عملی طور پر وہی بات، کیونکہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ خود پلان کرنے کی بجائے اللہ کی پلاننگ پر اعتماد کر کے اطمینان سے الحمدللہ میں گزار رہا ہوں. اور مجھے قطعاً کوئی ایسی خواہش نہیں ہے، میں ایمبیشیس نہیں ہوں کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے. میں کہتا ہوں جو ہو رہا ہے اس کو ٹھیک طریقے سے کر لیں، یہی بات کافی ہے. ذکر ہوا کچھ دوستوں کی محفل میں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مسائل کا حل کیا ہے. میں نے کہا بھی یہ حل ہے کہ افراد کار تیار کیے جائیں. اب دیکھیں مدارس میں سے ایک اندازے کے مطابق 60,000 علماء، اب مجھے نہیں پتہ یہ اندازہ ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے. ایک اندازہ یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے تقریباً 60,000 علماء ہر سال فارغ التحصیل ہوتے ہیں. اگر یہ صحیح ہے تو حضرت جس معاشرے میں 60,000 علماء انڈکٹ ہو رہے ہوں وہاں تو انقلاب آ جانا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. لیکن کیا ہے کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہے ہیں. ہم کیا پیدا کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ فکر ہے جو مجھے ہمیشہ سے تھی، اور میں اپنی زندگی کو تو اس طرح سے مینج کیا ہوا ہے کہ جہاں جو موقع ملے، جس کے ساتھ موقع ملے، انہی کی شرائط پر تعاون کر دو، انہی کی شرائط پہ. مثلا میں جس مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں ان کو میں نے پہلے جمعہ پڑھاتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ کو کوئی اچھا سا خطیب نہیں ملتا میں تب تک آپ کا خطیب ہوں. اور اب تک انہی شرائط پہ پڑھا رہا ہوں اور 11 سال ہو گئے مجھے. اور اگر ان کو اچھا سا خطیب مل جائے گا تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا. اسی طرح اداروں کے ساتھ میرا تعاون ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت سارے اداروں کے ساتھ میرا تعاون ہے، انہی شرائط پہ ہے. جب تک میں کوئی کام کر سکتا ہوں کروں. اس لیے مجھے کوئی یہ ٹینشن نہیں تھی کہ ادارہ کیوں نہیں بن رہا اور کیا ہے مسئلہ. اب آ کے کچھ لوگوں نے سوچا، کچھ دوستوں نے مجھے ایسے ہی گفتگو میں انہوں نے کہا اس کا مطلب ادارہ بننا چاہیے. میں نے کہا جی بالکل بننا چاہیے. انہوں نے پھر کچھ جگہ خریدی ہے، یہ ہلو کی انٹرچینج کے پاس برلب لاہور رنگ روڈ، 14.5 کنال، 293 مرلے جگہ ہے. انہوں نے خریدی، اور خریدنے کے بعد انہوں نے کہا جی اس میں سے 4 کنال ہم آپ کے مدرسے کے لیے، آپ کے ادارے کے لیے دیتے ہیں. اب میں وہاں پہ مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں یا کالج قائم کرنا چاہتا ہوں یا کیا ہے، یہ ان کو نہیں پورا پتہ. لیکن انہوں نے مجھے کہا 4 کنال. میں نے کہا کہ مجھے 4 کنال نہیں، مجھے 14.5 کنال ساری چاہیے. انہوں نے کہا جی باقی کے تو پھر پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. میں نے کہا کوئی نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کا کام ہے. اگر ہم نے کرنا ہے تو پھر تو کبھی نہیں ہوگا، اگر اللہ نے کرنا تو ہو جائے گا انشاءاللہ. تو وہ ہم نے آغاز کیا ہے اس کا مہم کا، اور وہ 14.5 کنال جگہ کی پہلا مرحلہ تو اس کی قیمت ادا کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے ہم نے مہم چلائی ہوئی ہے. اللہ کرے رمضان کے آخر تک ہم نے ادائیگی کرنی، تو پھر اس کے بعد اس کی بلڈنگ اور سارا معاملات کریں گے. لیکن وین یہ ہے کہ وہاں پہ ایسا نظام تعلیم دیا جائے کہ افراد کار تیار ہوں. اس کے لیے پہلا ٹارگٹ، ایک پروجیکٹ تو یہ ہے
کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے جو کیریئر کانشیس لوگ ہیں اور وہ دین کی تعلیم کے لیے اپنی زندگی میں وقت نہیں پاتے. تو ان کو ہم کیا کریں گے کہ ہم 8ویں میں یا 9ویں جماعت میں داخل کریں گے اور ان کو ہم 4 یا جن کو 8ویں میں کیا تو 5 سال ہم رکھیں گے اپنے پاس, میٹرک سائنس کے ساتھ اور FSC سائنس کے ساتھ, اور بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ کالج ہوگا اور اس کالج میں ان کو بہترین FSC اور بہترین میٹرک کروائیں گے, لیکن اس کے ساتھ اتنا دین پڑھا دیں گے کہ وہ بہترین مسلمان ہوں. ایسی تربیت ان کی کر دیں گے انشاءاللہ کہ پھر FSC کر کے کوئی انجینئر بنے, کوئی ڈاکٹر بنے, اپنا کیریئر جو بھی وہ جانا چاہتے ہیں جس بھی فیلڈ میں جائیں, لیکن وہ بطور مسلمان خوشبو پھیلانے والے مسلمان ہوں اور کردار کی خوشبو ہو. اور ہم اون نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ہیں, وہ امت کے افراد ہیں اور وہ امت کے لیے مفید بنے. دوسرا پروجیکٹ یہ ہے کہ میٹرک کے بعد بچے داخل کیے جائیں اور ٹیسٹ لے کے, ظاہر ہے اس کے لیے بھی ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے بھی تو وہاں ان کو 6 سال پڑھایا جائے, 6 سال میں BS کروایا جائے. اور جب ہم BS کرواتے ہیں تو BS کے خاص طور پہ جو سوشل سائنسز کا نصاب ہے, تو جو بچے پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ 2 دن پڑھ کے وہ امتحان دے دیتے ہیں, تو گویا اس کے اندر بڑا گیپ موجود ہے, بڑی گنجائش موجود ہے. لہٰذا ان کو 6 سالوں میں ہم انشاءاللہ پورا دین پڑھا دیں گے اور ان کو پریزنٹیبل افراد جن کو لینگویج کے اعتبار سے بھی, کردار کے اعتبار سے بھی اور قابلیت کے اعتبار سے بھی معاشرے میں پیش کیا جا سکے اور وہ اپنے آپ کو اپنی موجودگی ثابت کر سکیں اور قابلیت ثابت کر سکیں, ایسے افراد کار تیار ہوں. پھر ایک تیسرا پروجیکٹ یہ ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے ان کی قابلیت اور صلاحیت کو دیکھ کر, اور ان کو سجیسٹ کیا جائے, کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے کہ آپ کو فلاں فیلڈ زیادہ صحیح رہے گا, آپ کو ایجوکیشن میں جانا چاہیے, آپ کو فلاں فیلڈ میں جانا چاہیے, آپ PMS کا امتحان دیں, آپ CSS کا امتحان دیں, آپ فوج میں جائیں, آپ پولیس میں جائیں, جو بھی ہو سکتا ہے. یہ ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کر کے اس طرح کی تیاری کروا کے اس طرح پریپیئر کر کے معاشرے میں بھیجا جائے کہ نہ سفارش کی ضرورت پڑے اور نہ ہی کسی رشوت کی ضرورت پڑے اور نہ ہی وہ محرومیوں کو شکار ہوں کہ جناب ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں. تو جس کے پاس اللہ کے فضل سے قابلیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ پہ کامیابی عطا کرے گا جب وہ پوری محنت کے ساتھ جائیں گے. یہ ہے ایک ویژن, اور یہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ امت کے مستقبل کی تعمیر کے لیے ہے. میری ایک کوشش ہے, میں آپ جیسے اہل علم سے اس کا تعاون چاہتا ہوں, اہل خیر سے بھی تعاون چاہتا ہوں. میری زندگی میں ہوگا کہ نہیں ہوگا آئی ایم ناٹ شور, اور میں بہت زیادہ ایمبیشیس بھی نہیں ہوں. خواہش میری ہے کہ میری زندگی میں ہو جائے, لیکن میری زندگی میں نہ بھی ہو تو ہم نے اپنا مستقبل تعمیر نہیں کرنا, امت کا مستقبل تعمیر کرنا ہے. تو اس کے لیے اگر بنیاد ہماری زندگی میں رکھی جائے تو بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا. میں اس یقین کے ساتھ اور اس توکل کے ساتھ اس ادارے کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. مطلب ایک جملے میں جو میں سمجھاؤں, اگر اس کو بیان کر دوں, کہ بیسیکلی آپ سوسائٹی کو, مسلم سوسائٹی کو ایک اچھی دینی لیڈرشپ دینا چاہتے ہیں, لیڈرز پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ. مطلب اصل میں نا جب اس کو دینی لیڈرشپ کہتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ بدکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, مسلمانوں کی, وہ ہوتی ہی دینی ہے. اس میں دینی اور غیر دینی کی بات نہیں ہوتی. یہ ہمارے ہاں اصطلاحات ہے دینی اور غیر دینی کی, اور خاص طور پہ پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ مسلم جو ہم نے آج کل اصطلاحات ایجاد کر لی ہیں, یہ بالکل غلط ہیں. مسلمان ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ, اور بائی ڈیفالٹ پریکٹسنگ ہوتا ہے, بائی ڈیفالٹ دیندار ہوتا ہے. اور وہ جب مسلمان ہوگا تو اس کا ایک کردار ہوگا, اور جب وہ کردار والا مسلمان ہوگا تو اس کے کردار کی ایک خوشبو ہوگی. وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوگا, وہ بزنس مین بھی ہوگا تو دنیا اس کو جانتی ہوگی. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے مال دے کے شام, تو پہلی ہی دن آپ پوری مارکیٹ میں مشہور ہو گئے. وجہ کیا ہوئی؟ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت تھی ابھی, نہ کوئی ایسی بات تھی. صرف ایک واقعہ ہوا تھا کہ رات کو بارش ہوئی اور اگلے دن آپ نے مال الگ الگ کر لیا کہ یہ گیلا ہے, اس کا ریٹ اور ہے, اور یہ خشک ہے, اس کا ریٹ اور ہے. یہ چونکہ وہاں مارکیٹ کا ٹرینڈ ہی نہیں تھا وہاں پہ, اس لیے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ٹرینڈ ہے بھی. انہوں نے گاہک کی خیر خواہی, کسٹمر کی خیر خواہی کہ یہ گیلا مال ہے اور اس کا ریٹ کم ہے, یہ خشک ہے اور اس کا زیادہ ہے. تو جب اس طرح کیا تو ایک ہی دن میں پوری منڈی اور پوری مارکیٹ میں شہرت ہو گئی کہ یہ نوجوان بڑا ہی دیندار بیٹھا ہے, دیانتدار. یہ خوشبو ہے کردار کی. لہٰذا اگر ہم افراد کار پیدا کرنے کی کوشش کریں, ہونے ہیں کہ نہیں ہونے, ہمارا ادارہ کامیاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا, ہماری زندگی میں ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے. تو کوشش کے لیے ہم نے سٹیپ اٹھایا ہے. وہ قیادت ہوگی, مسلم قیادت ہوگی,
دینی غیر دینی یا پریکٹسنگ نان پریکٹسنگ، میرے خیال میں یہ زائد بحث ہے۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے بہت ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ سے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، بیٹھک کے ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں، ایک نئے عالم دین، ایک نئے اسکالر کے ساتھ، ان کی اچھی اچھی باتیں سننے کے لیے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔